اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج بات کر رہا ہوں میں جبل کاف۔ جبل کاف کا واقعہ قدیم اسلامی اور مشرقی روایات اور حکایات کا ایک مشہور حصہ ہے۔ اس پہاڑ کا تذکرہ زیادہ تر خیالی اور مافوق فطرت کہانیوں میں ملتا ہے، جنہیں بعض لوگ حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن اسلامی عقائد اور دینی علوم میں اس کا کوئی مستند ذکر نہیں ملتا۔ جبل کاف ایک خیالی پہاڑ ہے جسے زمین کے گرد گیڑے میں بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد عجیب و غریب مخلوقات بستی ہیں۔ یہ واقعہ اور کہانیاں زیادہ تر قدیم زمانے میں بتائی جاتی ہیں، جبکہ داستان گوئی اور صوفیانہ رنگ میں ایسے خیالات پیش کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر دینی اور روحانی محفل میں ملتا ہے، خاص طور پر صوفیہ کرام نے اسے اپنی روحانی تعلیمات میں ایک علامتی مقام قرار دیا ہے۔ یہاں ہم اس پہاڑ کے بارے میں روایات کو تفصیل سے بیان کریں گے اور اس کے روحانی اور علامتی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ قدیم عربی روایات کے مطابق جبل کاف دنیا کے گرد ایک غیر مرئی پہاڑ ہے جو زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی بلندی اور عظمت ایسی ہے کہ اس کی چوٹی کو دیکھنا ممکن نہیں۔ بعض کہانیوں میں اسے ایک طلسماتی پہاڑ قرار دیا گیا ہے جو مخلوقات کی کہاں دنیا سے پرے ہے، اور وہاں صرف روحانی قوتیں اور مافوق الفطرت مخلوقات بستی ہیں۔ اسلامی عقائد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تو بے شک پہاڑوں، زمین و آسمان اور دیگر تخلیقات میں نظر آتا ہے، لیکن جبل کاف کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی معتبر اسلامی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ زیادہ تر عوامی کہانیوں اور حکایات کا حصہ ہے جو زمانہ قدیم میں لوگوں کو سنائی جاتی تھی۔ جبل کاف کو بعض لوگوں نے دنیا کی سرحد کہا ہے، اور بعض نے اسے جنات اور دیگر پراسرار مخلوقات کی رہائش گاہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ صوفیہ کرام نے جبل کاف کو ایک روحانی علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ بعض صوفی تعلیمات میں اسے انسان کی روحانی بلندی اور معرفت کی علامات قرار دیا گیا ہے۔ صوفیہ کا ماننا ہے کہ جبل کاف ایک خیالی مقام ہے جہاں انسان اپنی روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو دنیاوی خواہشات اور نفسانی مشکلات سے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ صوفیہ کی کتابوں میں جبل کاف کو ایک ایسا مقام قرار دیا گیا ہے جہاں فرشتے اور اولیاء بستی کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے۔ روحانی ترقی کے اس مقام پر انسان اپنے روح کی بلندی کو پاتا ہے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ قدیم عربی اور فارسی کہانیوں میں جبل کاف کا تذکرہ خاص طور پر ملتا ہے۔ ان کہانیوں میں اسے دنیا کا سب سے بڑا اور پراسرار پہاڑ قرار دیا گیا ہے جس کے ارد گرد عجیب و غریب مخلوقات بستی ہیں۔ بعض کہانیاں کہتی ہیں کہ یہ پہاڑ طلسماتی دروازوں سے گھرا ہوا ہے جو مختلف پہاڑوں میں کھلتے ہیں،
ایک مشہور کہانی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور ہواؤں پر اختیار دیا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے عجیب اور پراسرار جگہ کون سی ہے؟ جنات نے جواب دیا کہ دنیا کی سرحد پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل کاف کہا جاتا ہے، اور یہ مقام تمام دنیاوی چیزوں سے الگ ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ وہ انہیں اس پہاڑ تک لے جائیں۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جبل کاف تک پہنچایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کی چوٹی کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہاں فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور جنات بھی وہاں موجود تھے۔ جنات کے ساتھ جبل کاف کا ذکر بھی قدیم کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی رہائش گاہ ہے اور یہاں سے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کرتے ہیں۔ جنات پر جو اللہ کی تخلیق کا حصہ ہیں، جبل کاف کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات کی بادشاہت جبل کاف کے ارد گرد ہے اور وہ یہاں سے اپنی فوجیں بھیجتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبل کاف پر ایک خاص دروازہ موجود ہے جو دنیا اور جنات کی دنیا کے درمیان ہے۔ اس دروازے کے ذریعے جنات دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ بعض روحانی روایات میں جبل کاف کو ایک روحانی سفر کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی روحانیت میں بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے جبل کاف کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر ایک علامتی سفر ہے جس میں انسان کو اپنی نفسانی خواہشات اور دنیاوی تعلقات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ بعض صوفیہ نے جبل کاف کو انسان کی روحانی حالتوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ پہاڑ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی اندرونی دنیا کا سفر کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خود کو خالص بنانا پڑتا ہے۔ عربی اور فارسی ادب میں جبل کاف کا ذکر مختلف کہانیوں اور داستانوں میں کیا جاتا ہے۔ فردوسی شاہنامہ میں جبل کاف کو ایک طلسماتی اور پراسرار پہاڑ قرار دیا گیا ہے جہاں دنیا کے عجائب بستے ہیں۔ اسی طرح نظامی گنجوی کی ہفتہ پیکر بھی جبل کاف کا ذکر ملتا ہے۔ ان کہانیوں میں جبل کاف کو ایک ایسی جگہ کہا گیا ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے ہیرو اور شہزادے جاتے ہیں اور وہاں انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبل کاف کو ایک طلسماتی دنیا کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں خواب اور حقیقت آپس میں ملتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جبل کاف کا ذکر زیادہ تر ادبی اور روحانی محفل میں ہوتا ہے۔ اسے ایک خیالی اور مفوق الفطرت مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو انسان کی روحانی حالتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جبل کاف کو بعض لوگ اللہ کی قدرت کا نشان سمجھتے ہیں جبکہ بعض اسے ایک ادبی علامت قرار دیتے ہیں۔ یہ پہاڑ آج بھی عوامی کہانیوں اور لوک روایات کا حصہ ہے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ جبل کاف کا ذکر زیادہ تر
خیالی اور علامتی ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ جبل کاف ایک ایسی علامت ہے جو انسان کی روحانی حالتوں اور اللہ کی قدرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ پہاڑ قدیم کہانیوں، صوفی تعلیمات اور ادبی روایات میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، تاہم اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں اور یہ زیادہ تر خیالی اور مفوق الفطرت کہانیوں کا حصہ ہے۔